مسلمان کی صفت کیا ہوتی ہے، اس کے اوصاف کیا ہوتے ہیں، انشاءاللہ آج اس کے اوپر ہماری گفتگو ہوگی، کیونکہ میں آپ کا یہ بیٹھنا فضول نہیں کرنا چاہتا۔ یہاں پر بیٹھے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کا بیٹھنا، یہاں پر میرا کھڑا ہونا عبادت میں شمار ہو، اسی لیے کام کی بات کریں گے، پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کریں گے۔ مسلمان کون؟ مسلمان وہ جو اللہ کو ایک مانے اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پر ایمان لائے کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ اللہ کو اس کی شان کے ساتھ ماننا یہ اسلام ہے، رسول اللہ کو آپ کی شان کے ساتھ ماننا یہ اسلام ہے، اللہ کی ذات میں اور صفات میں کسی کو شریک نہ کرنا یہ اسلام ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کو ساری کائنات میں بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر اللہ کے بعد سب سے افضل ماننا یہ ایمان کا درجہ ہے۔ مسلمان کیسا ہوتا ہے؟ اس کا توکل جو ہوتا ہے، اس کا بھروسہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کی ذات کے اوپر ہوتا ہے۔ کس کی ذات پہ ہوتا ہے؟ اللہ کی ذات کے اوپر ہوتا ہے۔ مسلمان کیسا ہوتا ہے؟ اس کی زندگی کا مقصد ہی اسلام ہوتا ہے۔ بولو کیا ہوتا ہے؟ زندگی کا مقصد ہی اسلام ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ نے ساری انسانیت کو پیدا اس لیے کیا، سارے جنات کو اس نے پیدا اس لیے کیا کہ وہ اللہ کا عرفان حاصل کرے، کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ عبادت بغیر عرفان کے اس کی لذت آپ نہیں پا سکتے۔ عبادت کے اندر اگر حلاوت چاہتے ہو، عبادت کے اندر اگر آپ ایک سوئی چاہتے ہو تو آپ کو اللہ کی ذات کا عرفان حاصل کرنا ہوگا۔ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یہاں پر صوفیاء کرام بیان کرتے ہیں، بالخصوص بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لیعبدون سے مراد لیعرفون ہے، اللہ کی پہچان، اللہ کی پہچان۔ اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا ہے، میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو جانا ہے، اللہ کو پہچانا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری مرضی کے ساتھ یہ ہو جائے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مرضی کے ساتھ کوئی کام ہو جائے، یعنی آپ جیسا چاہے ویسا ہونا آپ چاہتے، لیکن کام ویسا نہیں ہوتا جیسا ہم چاہتے، جیسا آپ چاہتے، کام ویسا ہوتا جیسا اللہ چاہتا، اللہ چاہتا۔ یہ بندگی ہے، یہ عبودیت ہے، یہ اللہ کی ذات پر یقین ہونا ہے کہ میری تدبیر سے بہتر جو کچھ میں کر رہا ہوں اس سے بہتر اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر ہے۔ جو اس نے لکھ دیا، جو اس نے ہمارے لیے مقدر کر دیا وہی ہم کو ملنے والا ہے۔ اور آج کا دور کیسا ہے؟ ایک دوسرے میں اختلافات، مسلمان سے لڑ رہا ہے، کہیں پر جائیدادوں کے جھگڑے ہیں، کہیں پر خاندانی جھگڑے ہیں، کہیں پر جو ہے عاشقیوں کے جھگڑے ہیں، کہیں پر جو ہے دوستوں میں جھگڑے ہیں۔ الغرض آج خصومتوں کا بازار گرم ہے، کاروبار کے بھی جھگڑے ہیں۔ ایک دکان والا ایک ہی مارکیٹ کے اندر ایک دکان والے کی دوسرے دکان والے سے نہیں بنتی، یہ خصومتیں ہیں۔ کس لیے ہے؟ ہمارا عقیدہ ایمان اللہ پر سے ہٹ گیا ہے۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ میں ہی سب سے آگے رہوں،
میں ہی سب سے اعلیٰ رہوں، اس میں کیا ہے؟ انسان حسد کا شکار ہو رہا۔ کس کا شکار ہو رہا بولو؟ حسد کا شکار ہو رہا۔ اور حضور نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے، جس طرح آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے، حسد انسان کے نیکیوں کو کھا لیتی ہے۔ اور جو حسد والا آدمی ہوتا نا، اس کے اوپر دنیا میں عذاب یہ ہے کہ وہ لوگوں سے جلتے جلتے مر جاتا، خصومت کرتے کرتے، حسد کرتے کرتے، حسد کی آگ میں وہ کیا کرتا۔ دنیا کا سب سے پہلا قتل حسد کے لیے ہوا، حسد کی وجہ سے ہوا۔ قابیل نے حابیل کو اس لیے قتل کیا تھا کہ حابیل کے مقام پہ میں کہیں کو نہیں ہوں، یہ جو مقام پہ ہے اس کا نکاح فلاں عورت سے ہو رہا ہے، میرا کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ آج بھی ہمارے پاس یہ چیز آ گئی ہے، میں یہاں کیوں ہوں وہ وہاں کیوں ہے؟ تو اس چیز کو نکالو۔ حسد کیا ہے؟ تقدیر کا انکار ہے۔ اللہ نے جس کو جو مقام پہ رکھا ہے وہ اس کی تقدیر ہے۔ اللہ جس کو جو مقام پہ رکھ دیا، جو سمجھ رہے ہیں سبحان اللہ کہہ دیجئے، ذرا زور سے کہے۔ جس کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے ذرا زور سے سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ اللہ نے جس کو جو مقام پہ رکھنا چاہا یہ اس کی تقدیر ہے، اللہ نے تقدیر بنائی ہے۔ اللہ نے چاہا کہ فلاں بندے کو فلاں مقام پہ رکھنا ہے، فلاں بندے کو فلاں عزت دینا ہے، فلاں بندے کو فلاں شہرت دینا ہے، فلاں بندے کو اتنی دولت دینا ہے، فلاں بندے کو اتنی طاقت دینا ہے، فلاں بندے کو اتنا علم دینا ہے۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ اس مقام پر کیوں ہے، میں کیوں نہیں ہوں، میں اس مقام پہ ہوں یہ کیوں نہیں ہے، تو آپ ڈائریکٹلی اللہ کی تقدیر کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کی تقدیر کا انکار کر رہے ہیں۔ اگر ہر مان لے کہ مسلمان سے کسی انسان سے حسد نہیں کروں گا، میرے سے لڑائی جھگڑے قتل سب ختم ہو جاتے ہیں۔ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار حسد ہے، حسد کو چھوڑنا ہوگا۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے میں محبت قائم کرے، ایک دوسرے میں۔ ارے دیکھو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لی جاری کا حق، تجھ پر تیرے پڑوسی کا حق ہے، تجھ پر تیرے پڑوسی کا حق ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں وہ شخص ہرگز مومن نہیں ہو سکتا، وہ شخص ہرگز مومن نہیں ہو سکتا، وہ شخص ہرگز مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کون مومن نہیں ہو سکتا؟ حضور نے ارشاد فرمایا جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ اگر آپ کی زبان سے آپ کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے تو آپ انجینئر ہوں گے، ڈاکٹر ہوں گے، پروفیسر ہوں گے، علامہ ہوں گے، مولانا ہوں گے، لیکن آپ سچے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ کے ہاتھ سے آپ کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے، آپ دولت مند ہوں گے، شہرت آپ کے پاس ہوگی، چار لوگ آپ کو دیکھتے ہوں گے، لیکن آپ سب ہو سکتے ہیں، سچے مومن نہیں ہو سکتے۔ تو آج یہ عید کے موقع کے اوپر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عہد کر لو، کسی سے حسد نہیں کریں گے، کہے انشاءاللہ، کسی سے حسد نہیں کریں گے۔ حسد نہیں کرنا بلکہ دعا کرنا، اللہ نے تجھے اگر دیا ہے تو اللہ تیرے مال میں اضافے فرمائے، اللہ تیرے مال میں اضافے کرے، جو رب اسے دے سکتا ہے کیا تم کو نہیں دے سکتا؟ برابر دے سکتا۔ اسی لیے نہیں دے رہا اللہ تعالیٰ حسد کرنے والے کو، کیونکہ حسد کرنے والے کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مسلمان کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اب یہاں پر بیٹھ کر اپنا اینالائز کرے، یہاں پر بیٹھ کر اپنا محاسبہ کرے کہ میں بحیثیت مسلمان کیا کر رہا ہوں، کیا میرے ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہے، کیا میری زبان سے مسلمان محفوظ ہے؟ ان چیزوں کو نکالنا ہوگا۔ 30 روزے ماشاءاللہ ہم نے رکھے، کہے الحمدللہ۔
30 روزے ہم نے رکھے، 29 روزے، 1 مہینے تک روزہ رہے۔ اب عید کی نماز پڑھنے کے بعد عید کے دوسرے دن سے وہی اگر آپ کی زندگی پہ آپ کا عمل چل رہا تو آپ نے رمضان کو ضائع کر دیا، یاد رکھیے آپ۔ میں کھلے الفاظ میں بولنا چاہتا ہوں، اگر آپ صرف 1 مہینہ مسجد کو آئے، اس کے بعد آپ نے مسجد کو پھر 11 مہینے تک چھوڑ دیا، تو آپ سے بڑا بے غیرت آدمی کوئی نہیں ہے۔ بے غیرتی کی انتہا ہے یہ، بے غیرتی کی انتہا ہے کہ صرف 1 مہینہ سال میں آپ کو اللہ یاد آ رہا ہے۔ آپ نے جو 30 روزے رکھے ہیں اس کا حق کیا ہے؟ رمضان میں جس طرح آپ نے تقوی اختیار کیا، کنٹینویشن ہونا ہے اس کا اگلے رمضان تک، کہے انشاءاللہ تعالی۔ جس طرح رمضان میں روزے کی حالت میں آپ نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، جس طرح رمضان میں روزے کی حالت میں آپ نے غیبت کرنا چھوڑ دیا، حرام کھانا چھوڑ دیا، آپ نے تسبیح پکڑ لی، آپ نے مسجدوں کو آباد کیا، ارے آپ وہی مسلمان ہیں جو کل تھے۔ کل میں آج میں فرق یہ نہیں ہونا ہے کہ آپ صرف رمضان کے مسلمان تھے، بلکہ انشاءاللہ تعالی ہم عہد کرتے ہیں کہ آج سے 5 نمازیں ہم ادا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج سے 5 نمازیں، یہ کوئی نئی چیز نہیں بول رہا ہوں آپ کو میں۔ کیا بھائی مول صاحب ذرا جلدی آ کے بیٹھ گئے تو نماز پڑھو بول کے بول رہی ہیں؟ پڑھنے ہی نماز آئے نا اپن یہاں پہ بھی، کیا کرنے آئے؟ جھومنے کے واسطے آئے، یہاں پہ رقص کرنے کے واسطے آئے؟ نماز ہی پڑھنے آئے نا، تو نماز کی بات کرتا ہوں نا، مسجد میں ٹھہرا ہوا ہوں نا، تو نماز کی بات کروں گا نا آپ کے سامنے۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں لا رہا ہوں آپ کے پاس، 5 نمازیں پڑھو بول رہے، 5 نمازیں پڑھو بول رہے۔ اگر آپ واقعی سچے مسلمان ہیں تو آپ پر 5 نمازیں فرض ہے، آپ پر 5 نمازیں فرض ہے۔ اکثر لوگ بولتے کہ مول صاحب وقت نہیں ملتا، غلے پہ بیٹھ کے نوٹا گننے ٹائم ہے، 3 ٹائم کھانا کھانے ٹائم ہے، 20 بچوں کو لے کے جو ہے نیکلیس روڈ گھمانے کے واسطے ٹائم ہے جی، وہ خصومتاں چبوترے پہ بیٹھ کے اس سے لڑنے اس سے لڑنے، اس کی غیبت اس کی غیبت کرنے، پورا فل ٹائم ہے۔ 12 2 بجے تک جو ہے سڑکوں پہ دن نانے کرنے کے لیے پورا ٹائم ہے، لیکن 5 نمازاں پڑھنے کے واسطے ٹائم نہیں ہے۔ ارے ایسا تو نہیں ہے نا، اپنے پاس آنا ہے عبادت کرنے تو ناریل اگربتیاں لے آ کے پھوڑنا ہے، پیسے لگ رہے بھائی ماشاءاللہ۔ مسجد میں آپ آ رہے تو مسجد کا پنکھا فری کا پھر رہا آپ کے اوپر، مسجد کی اے سی کے اندر بیٹھ رہے آپ، بہترین صاف، ہمارا مذہب کتنا پاک ہے دیکھو، صاف شطرنجیوں کے اوپر جانمازوں پہ آپ بیٹھتے، تو یہ چیز کو بھی اگر آپ کو دشواری ہو رہی ہے تو مجھے کہنے دیجئے آپ کے سر شیطان کے چنگل میں آ چکے ہیں، شیطان کے چنگل میں آپ کے سر آ چکے ہیں۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، نماز قائم کرو۔ نماز پڑھے تو کیا ہوتا؟ نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا نواز دیتا کہ آپ کو کسی دنیا دار کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آتی۔ ذلت ہے بہت بڑی، یہ انسان کے سامنے ہاتھ پھیلانا یہ بہت بڑی ذلت ہے۔ انسان مجبور ہے، خاک کا پتلا ہے، نہ دھوپ برداشت کرتا، نہ پیاس برداشت کرتا، نہ سردی برداشت ہوتی اس سے۔ ارے مانگنا ہے تو اس رب سے مانگو جس نے خاک کے پتلے میں جان ڈال کر اس کو انسانی شکل عطا فرمائی ہے۔ اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو۔ اور ایک چیز آپ یاد رکھیں، بحیثیت مسلمان ہم پر کیا چیزیں لازم ہے، کیا چیزیں لازم ہے؟ تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ، کیونکہ ہر آدمی جانتا ہے قبر کے اندر جانا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں اجلوا بالتوبۃ قبل الموت۔ جو سن رہے ہیں سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ دیکھیے جو حضرات یہاں بازو جو جگہ ہے پر کر دیجئے پہلے، کیونکہ جو لیٹ آ رہے ہیں وہ دھوپ میں ٹھہرنا پڑ رہا ہے لوگوں کو، تھوڑا آگے آ جائیے۔ یہ رائٹ کا اور لیفٹ کا جتنے بھی جگہ ہے یہاں لوگ آ کے بیٹھ جائیے، تھوڑا آگے بڑھ جائیے، تھوڑا زحمت دیجیے اپنے آپ کو۔ اس طرف کا یہ لیفٹ والا اور رائٹ والا، درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دیکھو بحیثیت مومن، آئیے آ کے بیٹھ جائیے،
تاکہ پیچھے آنے والوں کو جو ہے تکلیف نہیں ہونا. حضرت سامنے آ جاؤ. پیچھے آنے والوں کو تکلیف نہیں ہونا, پیچھے آنے والوں کو تکلیف نہیں ہونا. آگے آگے آ کے بیٹھ جائیے, بلکہ میں عرض کروں کہ دو زانوں بیٹھ جائیے, کیونکہ پیچھے سے رش زیادہ آ رہا ہے. کسی کے کپڑے باہر خراب نہ ہو, بس وہ اندر آئے بیٹھ جائے. درود شریف کا نظرانہ پیش کرے پڑے. اللہم صلی علی سیدنا محمد. ذرا زور سے درود شریف پڑھے, میں چندہ نہیں مانگ رہا ہوں. عرض کرنے کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا ہے, تو کچھ حقوق ہے مسلمان کے. مسلمان کے کچھ حقوق ہے. کوئی مسلمان اگر پریشان ہو, اس کی پریشانی کو دور کرنا دوسرے مسلمان پر لازم ہے. اگر وہ بیمار ہو, اس کی تیمارداری کرنا یہ مسلمان کے اوپر لازم ہے. وہ سلام کرے تو اس کو جواب دینا اس پر لازم ہے. کسی اچھے کام کی دعوت دے تو اس کی دعوت پر لبیک کرنا لازم ہے. اگر مر جائے تو جا کر اس کا جنازہ پڑھنا لازم ہے. ہر مسلمان کے, ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو ہے 6 حقوق ہوتے ہیں. کون سا حق ہم مسلمانوں کا ادا کر رہے ہیں؟ بس یا شیخ اپنا اپنا دیکھ, یا شیخ اپنا اپنا دیکھ. اپنا چلہ چلا تو بس ہے, باہر والا غارت ہو جاؤ. اپنا گھر چلا تو بس ہے, باہر والا تباہ ہو جاؤ, میرے کو کیا کرنا ہے. یہ چیز, یہ بیگانگی کو چھوڑیے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, میری امت ایک جسم کی طرح ہے. کیسی ہے بولو؟ میری امت ایک جسم کی طرح ہے. جسم کے کسی بھی حصے پر اگر تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. اور میدان محشر میں مشرق والوں سے مغرب والوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا, مغرب والوں سے مشرق والوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. دیکھو, اللہ اگر سوال کرنے پہ آئے تو دانے دانے کا حساب لے گا. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں بخشے جاؤں گا, کنفرم میں جنتی ہو گیا. مرتے کی فرشتے ڈور کھول کے بولیں گے, آئیے صاحب کہاں تھے آپ, جنت آپ کا انتظار کر رہی. اگر آپ اس غفلت میں ہے تو یہ غفلت سے نکل جائیے, آپ یہ غفلت سے باہر نکل جائیے آپ. کیونکہ ایک ایک لمحے کا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, اگر تم نے چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی ہے تو اس کا بدلہ بھی تم کو دیا جائے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, اگر تم چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی کرو گے تو اللہ اس کا بدلہ تم کو دے گا, اس کا عذاب تم کو دیا جائے گا. تو کس غفلت میں ہم زندگی کو گزار رہے ہیں, کس آس و امید میں ہم زندگی کو گزار رہے ہیں. کیا ہماری یہ زندگی جیسی چل رہی ہے, اگر کچھ کیس ہو گیا تو رشوت دیے چھوٹ گئے, کوئی پکڑ لیا رشوت دیے چھوٹ گئے, جی رشوت کے مال سے آپ جو ہے اپنی ترقی کر رہے. نہیں, خبر کے اندر نہ آپ کے ڈالر کام آئیں گے, خبر کے اندر نہ آپ کے ریال کام آئیں گے, خبر کے اندر نہ ہی سونے چاندی کے سکے کام آئیں گے, خبر کے اندر آپ کا دولت مند ہونا کام نہیں آئے گا. خبر کے اندر اگر کچھ کام آنے والا ہے تو آپ کا ایمان کام آنے والا ہے. خبر کے اندر کچھ کام آئے گا تو ایمان کام آئے گا. اور ایمان کس چیز کو کہتے ہیں؟ خدا کی عزت کی قسم ہے, اگر کسی نے اللہ کو مانا تو اس کو ماننا ہوگا کہ اللہ رزاق بھی ہے. اللہ اس میں ذاتی, اللہ کا نام اللہ, اللہ اس میں ذات ہے, اور صفت کیا ہے؟ رحمان ہونا, رحیم ہونا, کریم ہونا. یہ اللہ کی صفتیں ہے. اگر کسی نے اللہ کو مانا, صفت نہیں مانا تو مسلمان نہیں ہو سکتا. اسی طرح اگر کسی نے رسول کو مانا تو ماننا ہوگا کہ نبی ہماری طرح نہیں ہے, ماننا ہوگا کہ اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو سپر پاور بنا کر بھیجا ہے, سپیریئر بنا کر بھیجا ہے. ماننا پڑے گا کہ نبی کریم علیہ السلام کی نگاہ کسی مردے پر پڑ جائے, اگر حضور چاہے تو اس مردے کو زندہ کر سکتے ہیں. ماننا پڑے گا کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو علم غیب عطا فرمایا ہے. کیا عطا فرمایا ہے؟ علم غیب عطا فرمایا ہے. کیونکہ آج کیا ہو رہا, اللہ کو تو بہت مان رہی
لیکن نعوذ باللہ من ذالک کبھی رسول کے علم غیب کا انکار کر دے رہے، کبھی صلاۃ السلام پڑھے تو پوچھ رہے آ کے کیا رسول اللہ سنتے کیا؟ ارے تمہارا دوست، تم جس کو امریکہ میں کال کرتے حیدرآباد میں بیٹھ کے، تم ادھر انہیں ادھر، ادھر دن تو ادھر رات تو یہاں پہ دن، 7 سمندر پار وہ فون کے ذریعے تمہاری بات سن سکتا، ویڈیو کال کے ذریعے ایٹ اے ٹائم تم اس کو دیکھ سکتے، انہیں تم آپ کو دیکھ سکتا، چیٹ ہو سکتی۔ تو سوچو اللہ نے جس کے صدقے میں ساری کائنات پیدا کی ہے، وہ نبی اپنی قبر شریف میں ہم کو کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ سرکار کو اللہ رب العزت نے وہ نگاہ عطا فرمائی ہے کہ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو میں اس کے درود کو اپنے کانوں سے سنا کرتا ہوں، کانوں سے سنا کرتا ہوں۔ کمال یہ ہے اللہ کو ماننے کے بعد رسول کو ماننا۔ کس کو ماننا؟ اللہ کو ماننے کے بعد رسول کو ویسے ماننا جیسے اللہ نے ماننے کا حکم دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے رسول کی تعظیم کرو، توقیر کرو، میرے نبی علیہ السلام کی شان بیان کرو۔ قرآن مقدس کیا ہے؟ اگر آپ الحمد سے والناس تک دیکھیں تو قرآن مقدس نعت رسول نظر آئے گی۔ کیا نظر آئے گی؟ نعت رسول نظر آئے گی۔ آج مسلمانوں میں تفرقے ہو رہے ہیں، فرقوں میں امت کو بانٹ دیا گیا ہے۔ بولے نہیں بھائی ہم فلاں فرقے سے ہیں، ہم یہ نہیں مانتے، ہم وہابی ہیں، ہم یہ نہیں کرتے، ہم اہل حدیث ہیں، ہم صرف حدیث مانیں گے، ہم اہل قرآن ہیں، صرف قرآن مانیں گے، ہم فلاں ہیں، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ ارے عقل کے اندھو، تم کچھ بھی ہو، سب سے پہلے تم مسلمان ہو، سب سے پہلے تم مسلمان ہو۔ اور سچا مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے۔ سچا مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ کو بھی مانتا ہے، اللہ کے رسول کو بھی مانتا ہے۔ تو ایمان نام ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا۔ بولیے اللہ اس کے رسول کی محبت کا۔ وہی نبی کا قول مبارک ہے، جب ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے مسلمان کو اس کا، یعنی امت جسم کی طرح ہے، دوسرے مسلمان کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ آج دیکھیں آپ انٹرنیشنل لیول کے اوپر آپ دیکھ لیجئے مسلمانوں کے ساتھ کیا حالات ہو رہے ہیں، کیسے حالات ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں۔ نہ ہماری زمینیں محفوظ ہیں، نہ ہماری مسجدیں محفوظ ہیں، نہ ہماری قبریں محفوظ ہیں، کچھ محفوظ نہیں ہے۔ آپ کس غفلت میں ہیں؟ آپ کس غفلت میں ہیں؟ کوئی چیز محفوظ نہیں، نہ مسلمان کی جان محفوظ ہے، نہ اس کی عزت محفوظ ہے، نہ اس کی آبرو محفوظ ہے، نہ اس کی زندگی بھر کی کمائی جو پراپرٹی اس نے بنائی وہ پراپرٹی محفوظ ہے، کچھ محفوظ نہیں ہے۔ انٹرنیشنل لیول کے اوپر آپ دیکھ لیجئے فلسطین کے حالات کیا ہے۔ جو بچے کھیلنے کودنے کی جن کی عمر تھی، آج ان کے اوپر جو ہے میزائلیں داغی جا رہی ہے۔ جو بچے ابھی ماں کی گودوں میں تھے، آج ان کے ننھے ننھے لاشیں ہم کو ویڈیوز میں نظر آ رہے ہیں۔ یہ ظلم و ستم امت محمدیہ کے ایک طبقے کے ساتھ ہو رہا ہے، اور فلسطین والے کیوں یہ سب برداشت کر رہے ہیں؟ اسی لیے کر رہے ہیں کیونکہ انہیں اللہ کو منہ دکھانا ہے، کیونکہ انہیں اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ وہ اپنے لیے نہیں لڑ رہے، اپنے گھر کے لیے وہ شہید نہیں ہو رہے، اللہ کے گھر کی عزت بچانے کے لیے وہ شہید ہو رہے۔ فلسطین، اہل فلسطین کا ایمان دیکھو، اہل فلسطین جو آج قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن آج ہماری زندگیاں کیسی ہے؟ اپنی زندگی میں مست نظر آ رہے ہیں۔ کہاں گیا احساس؟ کدھر گیا احساس؟ احساس پیدا کرو، ورنہ میدان محشر میں نماز کا سوال بعد میں ہوگا۔ تم سے پہلا سوال یہی ہوگا کہ فلسطین میں میرے بندوں کے اوپر جو ہے میزائلیں داغی جا رہی تھی، تم کیا کر رہے تھے؟ بولے ہم کیا کر سکتے شاہ صاحب، ہم کر بھی کیا سکتے، ہم رہتے ہندوستان میں، وہ ہے فلسطین میں، ہم کیا کریں گے؟ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ کیا ہے بولو؟ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا کرو ان کے لیے، ان کے حق میں دعا کرو، اور جو باطل ہے
اس کے رد میں جو ہے بد دعا کرو اللہ کی ذات سے، اس امید سے کرو کہ مولا جو اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں تو ان کو صف ہستی سے مٹا دے۔ احساس ہونا ہے، فلسطین والوں کا احساس صرف فون کے واٹس ایپ کے سٹیٹس کے اوپر نہیں رہنا، دل کے اندر بھی درد ہونا، دل کے اندر بھی آپ کو جو ہے خیال رہنا کہ میرے بھائی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جو ہے توپوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، یہ اسلام ہے۔ آج باطل سمجھتا ہے کہ اگر میں ان کے اوپر ظلم و ستم کروں، اور خدا کی عزت کی قسم ہے 70 سال سے زیادہ ہو گئے فلسطین پر ظلم ہو رہے ہیں، ان کی زمینیں چھین لی گئی، ان کے محلے تباہ کر دیے گئے، ان کے شہر گرا دیے گئے، ان کی دولت کو تباہ و تاراج کر دیا گیا، ان کے ملک کو چھین لیا گیا، ان کے بچوں کو قتل کر دیا گیا، ان کی عورتوں کو ختم کر دیا گیا، ان کے معصوم بچوں کو ختم کر دیا گیا، ان کے احباب کو ختم کر دیا گیا، اور ان کے جنت جیسے شہر کو تباہ و تاراج کر دیا گیا۔ لیکن یہ 70 یا 100 سال کی تاریخ میں آپ دیکھیں کسی ایک مسلمان نے بھی اسلام کو نہیں چھوڑا، بلکہ توپوں کا سامنا کرتے ہوئے ان کے لبوں پر ایک ہی صدا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یہ جذبہ بتا رہا ہے کہ مٹانے والے مٹ جائیں گے۔ نبی کا جھنڈا کل بھی لہرا رہا تھا، آج بھی لہرا رہا ہے، قیامت تک لہراتا رہے گا، قیامت تک لہرا۔ کچھ بولنا ہے؟ صفا بنا کے بیٹھ جائیے، پیچھے بہت سارے لوگ ہیں بیچارے دھوپ میں بیٹھے ہوئے، دیکھو اچھا دکھ رہا تو ایسے ہی بیٹھ جاؤ، اگر ان لوگوں پہ کچھ رحم آ رہا آپ لوگوں کو تو 2 زانوں بیٹھ جاؤ، آ جاؤ، اٹھ جائیے، اٹھ کے صف بنا کے بیٹھ جائیے، 2 زانوں بیٹھ جائیے، اور دوسروں کے لیے جگہ ریزرو مت کیجیے، آپ جہاں بیٹھ گئے، صفا بنا کے بیٹھ جاؤ، صفے بنا کے بیٹھ جائیے۔ یہاں بھی جگہ ہے، دیکھیے اندر آئیے، یہاں اے سی ہے، دیکھو اندر اے سی چل رہی ہے، ٹھنڈا بیٹھ سکتے آپ۔ اچھا انشاءاللہ فل ہو جائیے۔ دیکھیے یہاں پر جگہ پوری ختم ہو چکی ہے، اب جتنے لوگ آ رہے ہیں یا وہ اوپر کی طرف جائیے رائٹ لیفٹ میں، یا روڈ کی طرف بھی جو ہے سو باہر کی طرف بھی جگہ ہے، باہر کی طرف بھی اہتمام کیا۔ یہ فل ہو گیا پورا رائٹ لیفٹ، ماشاءاللہ۔ وہ اوپن جگہ ہے، دیکھیے بازو مسجد کے بازو، یہیں فرسٹ فلور کے اوپر ملگیوں کے اوپر جگہ ہے، وہاں پر بھی جا کے بیٹھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جماعت ٹھیک 9:30 کے اوپر کھڑی ہو جائے گی، 9:30 کو جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ بیٹھ گئے نا صفا بنا کے؟ سبحان اللہ کہے، ذرا زور سے بولنا پڑتا ہے۔ ایک بات بولتا ہوں، فیس بک کے اوپر کچھ پوسٹ دیکھا، انسٹاگرام پہ کچھ ویڈیوز دکھے، بولے کہ عید کے دن نئے کپڑے نکو پہنو۔ فلسطین والوں کا وہ حال ایسا ہے، آپ کپڑے نکو پہنو، اور ہماری وقف کی زمینوں کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں، تو بولے وہ ایک کالی ڈوری ہاتھ میں بن کے عید کی نماز کو جاؤ۔ یہ تو وہی بات ہو گئی، کورونا کو بھگانا ہے تو تھالی چمچہ لے کے مارو، ٹن 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 بھاگ جاتا۔ یہ ٹوٹگوں سے کیا ہونے والا ہے؟ باطل نے انٹرنیشنل لیول کے اوپر تمہیں نشے کا عادی بنایا، باطل نے انٹرنیشنل لیول کے اوپر تمہیں فحاشی کا عادی بنایا، باطل نے انٹرنیشنل لیول کے اوپر تمہیں سود کے جال کے اندر جکڑ لیا، تمہیں دنیا کی خواہش میں ڈال دیا، تمہیں شیطان کے حربے میں ڈال دیا، تمہیں دنیا سے دل لگانے پر مجبور کر دیا۔ باطل نے انٹرنیشنل لیول کے اوپر ڈراموں کے ذریعے، سیریلز کے ذریعے، فلموں کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے تمہیں مسجدوں سے دور کر دیا۔ اب باطل کو اگر دندان شکن جواب دینا ہے تو کالی ڈوری سے کام نہیں چلے گا، کام جو ہے نئے کپڑے نہیں پہنے تو فلسطین آزاد
آزاد ہو یا نہ ہو، اگر واقعی تم یہودیت کو نیست و نابود کرنا چاہتے ہو، اگر واقعی شیطان کے اس جال کو توڑنا چاہتے ہو، تو یہ مسجدوں کو سال کے 365 دن آباد کرو، یہ مسجدوں کو آباد کرو، کیونکہ یہودی یہی چاہتا ہے تم اسلام سے دور ہو جاؤ، میں جو چاہا کرتا رہوں۔ اگر ہرانا ہے شیطانیت کو تو مسجد کی صفوں کو بھرنا ہوگا، مسجد کی صفوں کو۔ ارے عید کی نماز واجب ہے، عید کی نماز پڑھنے کے لیے شہر حیدرآباد دکن کے اندر روڈاں کم پڑ رہی، ذرا نکل کے دیکھو باہر۔ عنبر شاہ صاحب کے عیدگاہ میں نماز ہوتی تو روڈ تک پبلک آ رہی، قطب شاہی مسجد میں نماز ہو رہی تو روڈ تک پبلک آ رہی، محلے کی مسجدیں بھر کر گلیاں بھر جا رہی، بڑے بڑے عیدگاہ میر عالم بھر کر روڈیں بھر جا رہی۔ تو مسلمان عید کی نماز پڑھنے کی جب ٹھان لیتا ہے تو شہروں کی گلیاں ختم ہو جاتی ہے۔ اگر یہ مسلمان 5 وقتہ نمازی ہو جائے تو خدا کی عزت کی قسم ہے تمہارے سجدے پوری دنیا پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پرچم لہرا دیں گے، سجدے لہرا دیں گے۔ اسی لیے سلطان صلاح الدین ایوبی نے کیا خوب فرمایا تھا علیہ رحمہ، سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا جس دن پوری دنیا کے مسلمان نماز فجر پڑھنے کے لیے اٹھ جائیں گے، اس دن پوری کائنات میں اسلام کا پرچم لہرا دیا جائے گا۔ تو اپن اپنی طاقت کو نہیں سمجھے، باطل کیا دکھا رہا، تم بھیڑ بکری ہو، تم بھیڑ بکری ہو۔ خدا کی عزت کی قسم ہے ہم محمد الرسول اللہ کے ماننے والے ہیں۔ کس کے ماننے والے ہیں؟ محمد الرسول اللہ کے ماننے والے ہیں۔ اور اسلام اٹھا کر دیکھو، بدر کی تاریخ پڑھ لو، 313 تھے، 1000 کے اوپر غالب ہو گئے۔ کربلا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، 72 تھے، 22,000 کے لشکر پر غالب ہو گئے۔ تو اسلام وہ مقدس مذہب ہے، خدا کی عزت کی قسم ہے ہمیں ہمارے بازوؤں پر نہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، نبی کی زبان پر بھروسہ ہے، نبی کی زبان پر بھروسہ ہے۔ ہم اپنی طاقت کے اوپر نہیں اڑتے، ہماری طاقت قوتوں کا مالک اللہ ہے، ہماری قوتوں کا مالک اللہ ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اگر فلسطین کو آزادی دلانا چاہتے ہو تو فلسطین کی آزادی واٹس ایپ سٹیٹس سے نہیں آنے والی ہے۔ سود خوری کو ختم کر دو، باطل خود بخود گر جائے گا۔ زناکاری کو ختم کر دو، باطل خود بخود گر جائے گا۔ مسجد آباد کر دو، کہے انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی نماز پڑھتے رہیں گے۔ اور عید کا ہے نا بھائی، عید ہے نا آج، تو عید کے دن بچے کیا کرتے؟ بھائی عیدی بولتے نا، عیدی، پر عیدی 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 ہونا، عیدی ہونا۔ تو میری طرف سے آپ تمام حضرات کو عیدی کے اندر ایک تعویذ دینا چاہتا ہوں۔ اب آپ بولیں گے کیا بھائی اتنی پوری تقریر توحید پہ کر کے اپنی تعویذ بیچ رہے، منجن بیچ رہے، نو بولیں گے آپ۔ ایسی تعویذ دوں گا جو آپ کو بھی کام آئے گی، آپ کی نسلوں کو بھی کام آئے گی۔ کوئی ناریل نہیں دوں گا گھر کے اندر لگا دو، کوئی نال نہیں دوں گا کہ ٹھوک دو برکت ہو جاتی، بلکہ ایسی تعویذ میں تم کو دے رہا ہوں، اگر اس پر عمل کر لو گے تو تم بھی آباد ہو جاؤ گے، تمہاری نسلیں بھی آباد ہو جائے گی۔ وہ تعویذ کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز ہے۔ کیا ہے وہ؟ 5 وقت کی نماز ہے۔ 5 وقتہ نمازی بن جاؤ، بری بیماریوں سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ 5 وقتہ نمازی بن جاؤ، رزق میں برکت ہو جائے گی۔ 5 وقتہ نمازی بن جاؤ، دشمنوں سے حفاظت ہو جائے گی۔ ارے اگر تم 5 وقتہ نمازی بن گئے تو اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں رہے گا، اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں رہے گا۔ اور آخری بات کہتا ہوا بات کو سمیٹ رہا ہوں، اس کے بعد نماز عید کا طریقہ بتاتا ہوں، 5 منٹ ہے، نماز عید کا طریقہ بتایا تو اس کے بعد میں ایک بات بولتا ہوں۔ میں آج پورے جنے گلے ملتے نا، گلے پورے جو دکھا اس سے گلے ملتے، ایسے ایسے ایسے۔ بھائی دیکھو، اگر دکھاوے کے گلے ملنا ہے تو سیدھا جا کے گھر میں سو جاؤ، وہ گلے مل کے اس کی انرجی خراب نہ کرو۔ گلے ملنے کا مقصد صرف جسم ملنا نہیں ہے، گلے ملنے کا مقصد یہ ہے کہ سامنے والے سے اگر آپ گلے مل رہے ہیں، اگر اس سے کوئی نا اتفاقی ہے تو عید کا لحاظ کر اس کو معاف کر دو، اس کو معاف کر دو۔ دل ملنے چاہیے،
گلے مل رہی تو آپ سچی محبت کے ساتھ گلے ملیے. ایسا نہیں کہ عید کو گلے مل لیے, عید کے دوسرے دن دشمنی شروع. یہ فارملٹی کے گلے نکو بابا, ایسے گلے ملو کہ قیامت تک بھی آپ کی دوستی قائم رہے, ایسے گلے ملو. اور آخری بات کہتا ہوا بات کو سمیٹ رہا ہوں, فطرہ. اس کے بعد نماز کا طریقہ 1 منٹ کے اندر دکھا دوں گا, جو سن رہے سبحان اللہ کہہ دیجئے. فطرہ واجب ہے. کئی کو دینا فطرہ. واٹ از فطرہ؟ کیونکہ سوالات بہت ہوتے ہیں نا, کچھ بھی بولے تو ایک ہی سوال ہوتا, فطرہ کئی کو دینا, فطرہ کئی کو دینا. اب سنو کئی کو دینا فطرہ. نماز میں غلطی ہوئی تو کیا کرتے؟ سجدے سہو. سجدے سہو, سجدے سہو کرے تو نماز کی غلطی ختم ہو جاتی. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں سجدے سہو سے نماز کی غلطی ختم ہو جاتی. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں بندے سے جو کوتاہی ہوتی, جو غلطیاں ہو جاتی, جو نافرمانیاں ہو جاتی, اگر کوئی بندہ فطرہ ادا کر دیتا ہے تو فطرہ جو ہے وہ سہو کا کام کرتا ہے. 1 مہینے میں جتنی غلطیاں روزوں کے اندر تراویح میں رمضان میں ہوئی, اللہ تعالیٰ یہ فطرے کے وسیلے سے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور حضور ارشاد فرماتے ہیں جب تک بندہ فطرہ ادا نہیں کرتا, کیا ادا نہیں کرتا بولو, ذرا زور سے بولو, کیا ادا نہیں کرتا؟ جب تک بندہ فطرہ ادا نہیں کرتا اس کے روزے زمین و آسمان کے بیچ میں لٹکتے رہتے, جھمبر کی طرح. یہ نہ نیچے ہے نہ اوپر ہے, بیچ میں لٹکتے رہتا. حضور ارشاد فرمائے فطرہ دینے کے بعد میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے تو فطرہ ادا کیجئے. ایک آدمی کے اوپر فطرہ کیا ہے؟ اگر غریب آدمی ہے تو 2 کلو گیہوں یا اس کی قیمت 100 روپے. گھر میں 5 آدمی ہے تو 500 دینا, 2 آدمی ہے 200 دینا, 3 آدمی ہے 300. اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو 3.5 کلو کھجور, کھجور سے فطرہ نکال رہے تو 3.5 کلو کھجور جس کی قیمت 700 روپے ہو رہی. جو سے نکال رہے تو اس کی قیمت 250 روپے ہو رہی, آدمی کو پر ہیڈ 250. اور کشمش سے اگر نکال رہی تو 1100 1200 1500 روپے ایک پر ہیڈ. 2 آدمی کے 3000, 3 آدمی کے 4500. الغرض فطرہ دینا ضروری ہے کیونکہ یہ عید الفطر ہے. اگر کوئی نہیں دیے تو فوراً نماز کے بعد فطرہ کسی غریب کو دینا. مسجد کے اندر نہیں ڈال سکتے فطرہ, یاد رکھو. کہیں وہ خوش فہمی میں ڈال دیں گے, زندگی میں مسجد میں 2 روپے نہیں ڈالے, اٹھا کے 100 روپے مسجد میں ڈال دیں گے. نہیں, مسجدوں کی خدمت پاک مال سے کرنا. بات حاصل کلام, نماز عید کا طریقہ بیان کر رہا ہوں. نماز عید بڑی آسان ہے اور میں تقریباً یہ 10 بار بیان کر دیا یہاں ٹھہر کے 5 سال میں. نماز عید ماشاءاللہ سب کو یاد رہیں گی, پھر بھی یاد دلا دیتا ہوں. کئی کو بولے تو رخ میرا کعبۃ اللہ شریف کی طرف بولنے کے بعد میں کبھی اس کو دیکھ رہے, کبھی اس کو دیکھ رہے, انہیں کیا کر رہا, انہیں کیا کر رہا, اس کا دیکھ کے پڑھوں گا وہ تو اس کو ہی نہیں آ رہا. وہ پوری سب بحران رہتی وہ پوری نماز میں. سب سے پہلے نیت کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ میرے ساتھ بولے تو بول رہا میں, کیا کرنا ہے؟ نیت کرنا ہے. کیا نیت کرنا ہے؟ میں 2 رکعت نماز عید الفطر واجب پڑھتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے 6 زائد تکبیروں کے ساتھ, 6 زائد تکبیروں کے ساتھ, 6 زائد تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبۃ اللہ شریف کی طرف تابع اس امام کے. اب بولیں گے اتنی لمبی نیت مول صاحب کیسا کریں گے, چیٹنگ میں نہیں مار سکتے یہاں پہ. تو ارادہ یہ کر لینا میں نماز عید اللہ کے واسطے پڑھنے آیا. کیا بولنا؟ نماز عید الفطر اللہ کے واسطے پڑھنے آیا. اتنا تو یاد رہتا نا, کیونکہ اللہ تعالیٰ بندوں کے دلوں کو جانتا. نیت کرنا. کیا کرنا؟ نیت ہو گئی, پھر کھڑے رہ جاتے, کھڑے ہو کے نیت کر لیے. امام صاحب سب سے پہلے تکبیر کریں گے, اللہ اکبر. ہاتھ باندھ لینا ہے, گن لو. کیا کرنا ہے؟ پہلی تکبیر پر ہاتھ باندھنا ہے. یہ پہلی تکبیر ہاتھ باندھنے کی ہے, ثنا پڑھنا ہے. کیا پڑھنا؟ سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. ثنا پڑھ لینا. پھر امام صاحب جو ہے دوسری تکبیر اٹھا بولتے اللہ اکبر. آپ بھی ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر بولتے ہوئے ہاتھ چھوڑنا. آپ بھی بولنا, اتنی بھی زور سے نہیں بولنا کہ بازو والا ڈسٹرب ہو رہا کہ امام سامنے ہے یا بازوک ہے. اتنی آواز سے بولنا کہ آپ کی آواز آپ کو سنے آنا. کیا آنا بولو؟ آپ کی آواز آپ کو سنے آنا. پہلی تکبیر پہ کیا کرنا بولو؟ ہاتھ باندھ لیے, ثنا پڑھنا.
دوسری تکبیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر چھوڑ دیے. تیسری تکبیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر چھوڑ دیے. چوتھی تکبیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر باندھ لیے. کئی کو چھوڑتے بھائی, کتنا چھوڑیں گے ابھی؟ مسئلہ یہ ہے, پہلی تکبیر ہاتھ باندھنا ہے, بولو. آخری تکبیر ہاتھ باندھنا ہے, بیچ کی 2 تکبیرات چھوڑنا ہے ہاتھ اٹھا کر. پہلی تکبیر میں ہاتھ باندھ کے ثنا پڑھنا, جہاں پڑھنا ہے وہاں ہاتھ باندھنا ہے, ثنا پڑھ لیے. دوسری تکبیر ہاتھ اٹھائے چھوڑ دیے. تیسری تکبیر ہاتھ اٹھائے چھوڑ دیے. چوتھی تکبیر ہاتھ اٹھائے باندھ لیے. پھر قرات ہوگی, فاتحہ ہوگی, پھر اس کے بعد ضمہ سورہ ہوگا, سجدہ وغیرہ ہوگا, پھر اٹھیں گے دوسری رکعت کے لیے, پھر فاتحہ ہوگی, ضمہ سورہ ہوگا. اس کے بعد میں امام صاحب پھر تکبیر کریں گے اللہ اکبر. آپ کو دھیمی آواز میں اللہ اکبر بولتے ہوئے ہاتھ چھوڑنا ہے, ایک. پھر اللہ اکبر ہاتھ اٹھائے چھوڑ دیے. پھر اللہ اکبر ہاتھ اٹھائے چھوڑ دیے. کتنے ہوئے؟ 3. چوتھی بار اللہ اکبر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے, ڈائریکٹلی رکوع میں چلے جائیں گے, ڈائریکٹلی رکوع میں چلے جائیں گے. پہلی تکبیر پہ ہاتھ باندھنا ہے, ثنا پڑھنا ہے, دوسری تیسری چھوڑ دینا ہے ہاتھ اٹھا کے, اور دھیمی آواز میں اللہ اکبر بولنا ہے, اور چوتھی تکبیر پہ ہاتھ باندھنا ہے. پھر دوسری رکعت کے اندر 3 بار اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ کر یعنی ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینا ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے. پھر ڈائریکٹلی چوتھی تکبیر میں رکوع میں چلے جانا ہے. اس کے بعد میں خطبہ ہوتا, سکون سے بیٹھنا, سننا, سکون سے بیٹھ کے سن کے دعا کے بعد سلام کے بعد میں جانا. جزاک اللہ خیرہ. ما قدر ولا دافع لما اراد من نفع او ضرر احمده حمدا كثيرا واشكره شكرا جميلا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك الاكبر واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله بعثه الله نبيًا ورسولا وخص بالشفاعة العظمى في يوم المحشر صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته إلى يوم المحشر. أما بعد فيا أيها الناس اعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم وعيد مبارك كريم, يوم العيد ويوم الوعيد, عيد للأبرار ووعيد للفجار. ليس العيد لمن أكل وشرب ولبس الجديد وركب المطايا, انما العيد لمن صام وقام وترك الخطايا. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تعالى في مقام آخر لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جديه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بعث مناديا في فجاج مكة ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى حر أو عبد صغير أو كبير. وقال لن يزال
لن يزل صومكم معلقا بين السماء والأرض إلى أن أحدكم يؤدي زكاة صومه. وقال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبع ستا من شوال كان كصيام الدهر. فتنبهوا عباد الله وتذكروا الموت واعتبروا بمن مضى من الآباء والجدود. أين من مضى من الملوك والعسكر؟ أين فرعون وهامان؟ أفناهم مرور الزمان. واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم عيد مبارك كريم فاحمدوا ربكم واشكروا له على استكمال صومكم وكبروه كما أمر. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها المؤمنون أنفقوا من خالص الأموال والطيب الكسب الحلال. فالله فيه أمر الفطرة عن جميع العيال والأطفال والنساء والرجال. فيا عباد الله اذكروا أنفسكم وتوبوا إلى الله واعملوا خيرا فإن الله ذاكر لمن ذكر والشاكر لمن شكر. وزينوا بواطنكم بالتوبة كما زينتم ظواهركم بالملابس. فقولوا من صميم الفؤاد اللهم إنا نسألك إيمانا نافعا وعلما نافعا وعملا مقبولا واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك قديم بر رؤوف رحيم ورب غفور حليم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في النعت والصفة وعظمة حبيبه المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم لبيك وسعديك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد من صلى عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد من لم يصلي عليه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والخلفاء الراشدين خصوصا منهم ذي الأصل العريق صاحب المزار والغار أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى مزين المنبر والمحراب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن كامل الحياء والإيمان ذي النورين والبرهان أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب غالب على كل غالب إمام المشارق والمغارب مظهر العجائب والغرائب أبي الحسنين زوج الزهراء البتول أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه رضي الله تعالى عنه وعلى ولديه السيدين الشهيدين السعيدين الريحانتين السبتين الطيبين الطاهرين الإمامين سيدنا أبي محمد الحسن وسيدنا أبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعليهما السلام وعلى أمهما سيدة النساء العالمين
سیدتنا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا وعلی عمیہ الکریمین عند اللہ والناس سیدنا ابی عمارۃ الحمزہ و سیدنا ابی الفضل العباد رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وعلی سیدی سندی غفری منادی الشیخ السید عبد القادر الحسنی الحسینی الجعفری الگیلانی الغوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ صلی اللہ تعالی علی جدہ الکریم اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انکا سمیع قریب مجیب الدعوات اللہم اغلب الاسلام والمسلمین فی فلسطین اللہم انصر الاسلام والمسلمین فی فلسطین اللہم احفظ الاسلام والمسلمین فی الہند والفلسطین اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلك اللہم لا تؤاخذنا بسوء اعمالنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا في الدنيا والآخرة وكف أيدي الظالمين عنا يا حفيظ احفظنا ويسر أمورنا وحسن مرادنا وتمم تقصيرنا واشفنا واشف مرضانا واصلح ذات بيننا واهلك أعداءنا اللهم قهر أعداء الإسلام وشتت شملهم وفرغ جمعهم ومزق ديارهم وقلب تدبيرهم وقرب بنيانهم وبدل أحوالهم وقرب آجالهم وقصر أعمارهم وشغلهم بأبدانهم وخذ مغز عزيز المقتدر يا قاهر ذو البطش الشديد أنت الذي لا يطاق انتقامه يا قاهر يا قهار تقهرت بالقهر والقهر في قهرك يا قهار بحق لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه على نعمه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى أولى عز وجل وأهم وأتم وأكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا للقوم الكافرين يا كريم المعبود ويا قديم الإحسان أحسن إلينا ربنا بإحسانك القديم اللهم أحينا على الإسلام ومتنا على الإسلام واحشرنا على الإسلام في زمرة سيد الأنعام اے پروردگار عالم بالخصوص ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہمارے ذکر و اذکار کو قبول فرما، ہمارے خیر خیرات کو قبول فرما، اے پروردگار عالم ہماری زندگی کے احسن طریقوں کو قبول فرما، اے مولا تعالیٰ بالخصوص تیرے حبیب پاک علیہ السلام کے واسطے وسیلے ساری کائنات میں امن و امان عطا فرما۔ مولا مسلمان جہاں کہیں رہتے بستے مولا تمام کی جان کی مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرما، اے پروردگار عالم فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔
فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما مولا، فلسطین کے مظلوموں کی حفاظت فرما، ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما مولا، ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، ہماری خانقاہوں کی حفاظت فرما، ہماری درگاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما مولا، ہماری جائیدادوں کی حفاظت فرما، ہماری اوقافی زمینوں کی حفاظت فرما، ہمارے تمدن کی حفاظت فرما، ہماری تہذیب کی حفاظت فرما، ہماری نوجوان نسلوں کی حفاظت فرما مولا تعالیٰ۔ جو اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں مولا تعالیٰ، ان کی کرسیوں پر دیمک کو مسلط فرما مولا، ان کے جسم کو لاغر فرما مولا، ان کو بیماریوں میں ملوث فرما، ان کے گروہوں کو توڑ دے، ان کے گروہوں کو برباد کر دے مولا، ان کی عقلوں کو تباہ و تاراج کر دے۔ اے پروردگار عالم، ساری کائنات میں اسلام کا بول بالا فرما۔ اے پروردگار عالم، امت مسلمہ کو امام مہدی علیہ السلام کے انتظار میں رہنے کی توفیق عطا فرما مولا تعالی، ہمیں ہماری نسلوں کو امام مہدی کے لشکر کا سپاہی بنا۔ اے پروردگار عالم، حق بولنے کی توفیق عطا فرما، باطل سے ٹکرانے کا جذبہ عطا فرما۔ اے پروردگار عالم، جو بچیاں غیر شادی شدہ اپنے گھروں میں بیٹھی ہے مولا، یہ پاک عید کے صدقے میں، پنجتن پاک کے صدقے میں ان کو نصیب، ان کے جوڑے عطا فرما، ان کو نیک صالح نوجوان بچے عطا فرما۔ اے پروردگار عالم، جو نوجوانوں کے، جو مرد حضرات کی شادیاں نہیں ہو رہی پروردگار عالم، ان کے لیے مناسب رشتے عطا فرما۔ اے پروردگار عالم، بالخصوص جو بے اولاد ہے ان کو صاحب اولاد بنا۔ اے پروردگار، جنہیں تو نے اولاد دی ہے، اولاد کی خوشیاں عطا فرما مولا تعالیٰ۔ بالخصوص ہمارے زندوں کی توبہ کو قبول فرما، ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، ہم تمام کی کوتاہیوں کو درگزر فرما، 5 وقتہ نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما، خیر خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم، بالخصوص ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما مولا تعالیٰ۔ بالخصوص صابرہ بیگم صاحبہ کی مغفرت فرما۔ اے پروردگار عالم، کروٹ کروٹ کچی کلیاں عطا فرما مولا تعالیٰ۔ جتنے یہاں پر موجود ہے تمام کی مغفرت فرما، جتنے مسجد کے یہ خدام ہے، جتنی کمیٹی ہے تمام کی مغفرت فرما مولا۔ بالخصوص کمیٹی کے حضرات کے جتنوں کے مرحومین ہیں تمام کی قبروں میں جنت کے مولا باغات نازل فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما مولا۔ بالخصوص مولا خواجہ معین الدین صاحب کی مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی اہلیہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ہمارے دادا پردادا سکر دادا تمام شجرے کو مولا جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے پروردگار عالم، بالخصوص مولا مسجدوں کی خدمت کرنے کا جذبہ عطا فرما۔ پروردگار عالم، علماء سے محبت کرنے والا بنا، سیدوں کا ادب کرنے والا بنا، دین حق اہل سنت والجماعت پر قائم رکھ، جب تک جلا اہل سنت پر جلا، خاتمہ فرما تو غوث اعظم کی محبت میں فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔ صلاۃ والسلام کے لیے اللہم ربنا فتقبل منا الفاتحہ الى حضرت نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وبحرمت سیدنا الشیخ عبد نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ، رنج و غم کھائے ہوئے ہیں، دور سے آئے ہوئے ہیں، رنج و غم کھائے ہوئے ہیں، دور سے آئے
سنانا، دکھ بھرے دل کا فسانہ، یا نبی کس کو سنانا، تنگ ہو گیا زمانہ، تنگ ہو صلوات اللہ علیکہ یا نبی، سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ شاہ جب وقت سامنے گنبد ہرا ہو، سنگ در پہ سر میرا ہو، روح پھر تن سے جدا ہو، یا نبی سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ دکھ بھرے نالوں کا صدقہ، ناز کے پالوں کا صدقہ، بھیک دو لالوں کا صدقہ، کربلا والوں کا صدقہ، یا نبی سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ واسطہ شیر خدا کا اور شہید کربلا کا، واسطہ حسنین و فاطمہ زہرا کا، واسطہ غوث الورا کا، واسطہ خواجہ پیا کا، رخ بدل دو ہر یا نبی سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی وارث حالہ مظہر کمالہ جلالہ جمالہ سیدی مرشدی غفری منادی الشیخ سید عبد القادر الحسنی الحسینی الجعفری الجیلانی الغوث العظم صلی اللہ تعالی علی جدہ الکریم وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمدللہ رب العالمین۔ میری جانب سے اور تمام کمیٹی کی جانب سے آپ تمام کو عید مبارک۔ میں باہر کی طرف آ رہا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ سب سے ملاقات ہوگی۔ مولانا خود باہر آ رہے ہیں، لہٰذا آپ لوگ جگہ دے دیجیے۔ مولانا ملو ایک بار اور سے آرے کو ملو، آرے کو ملو، نہیں لیا چلو آشیش خیری فوٹو نہیں بھی، ایک منٹ ٹھہرنا ہے۔
हटो इधर हटो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम आलम इस्लाम को ईद उल फ़ितर दिल की गहराइयों से मुबारक हो। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान व करम है। आज मस्जिद कुतुब शाही रामंतापुर में नमाज ईद उल फ़ितर बड़े ही अजीम शान पैमाने पर मनाई गई है और हज़ारों लोगों का इज्तिहाम था। और माशाअल्लाह अल्लाह कमेटी के तमाम अफराद को सलामत रखे, बहुत बेहतरीन इंतज़ामात रहे, किसी को कोई तकलीफ़ ना हुई। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम हज़रात का जिन्होंने इस मस्जिद के लिए खिदमत की, और तमाम आलम इस्लाम को अल्लाह ताला इस ईद के वसीले से तमाम के घरों में खुशियों का नुज़ुल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। नहीं मिला, मैं 1 मिनट मिल रहा हूँ। अफान का है? हाँ? ले तुम अफान का है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रामंतापुर मस्जिद कुतुब शाही के हर मुसल्ली को ईद मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कमेटी जो है ना इंतज़ाम बहुत अच्छी करी है और अल्हम्दुलिल्लाह से ईद की नमाज अच्छी पाबंदी से हुई, हर चीज़ की इंतज़ाम अच्छा हुआ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। यहाँ हर मुसल्ली की ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मस्जिद कुतुब शाही रामंतापुर में ईद उल फ़ित्र बड़े जोश और खरोश के साथ मनाया गया है। यहाँ पर आज मौलाना अहमद सैयद शाह क़ादरी साहब
کے صدارت میں خطبہ ہوا اور نماز عید ادا کی گئی. اس کے آج ہزاروں لوگ کی تعداد میں لوگوں کا یہاں پر آنا ہوا اور بہت خوشی کے ساتھ عید منائی گئی.